بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی حوالے سے اس کا کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ایکٹ ہوا ہے اس میں کون رائٹ پہ تھا اور کون رانگ پہ تھا، کس کا قصور زیادہ تھا کس کا کم تھا۔ دوستوں، یہ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے 14 اگست کو گریٹر اقبال پارک لاہور کے اندر، لیکن 3 دن تک یہ میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ 3 دن کے بعد عائشہ اکرم اور اس کے ساتھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ پھر بہت سارے ہمارے نیشنل میڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں اور سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ عائشہ اکرم کو ملتے ہیں اور اس کا انٹرویو کرتے ہیں، جو کہ میڈیا کے اوپر آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے تو 3 دن تک وہ ٹک ٹاکر جو عائشہ اکرم جو پیشے کے اعتبار سے ایک نرس ہے وہ کہاں غائب تھی؟ اگر اس کو اپنی عزت کا زیادہ احساس تھا اور وہ یہ سمجھتی کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو 14 اگست کو ہی اسی وقت وہ پولیس اسٹیشن سے انہوں نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ اس وقت موجود تھے 15 کے اوپر پولیس کو کال کر کے انہوں نے کیوں اطلاع نہیں دی؟ یہ بیسک سوال ہے۔ میرے آپ کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو فوراً 15 پہ کال کی جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس ایشو کو اسی طرح سے وہ کیپچر کرنا چاہتے تھے، ریکارڈ کرنا چاہتے تھے اور کسی مناسب وقت کے اوپر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا چاہتے تھے؟ یقیناً ایسا ہی ہوا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر کی جو ریٹنگ ہے وہ میڈیا کے اوپر کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب یہ ان کا جو بیسک پرپس تھا وہ تو وہ حاصل کر چکی ہے۔ اب جناب حکومت نے کیا کیا کہ فوری طور پر 3 دن کے بعد ایکشن کیا لیا کہ وہ اس علاقے کے جو پولیس آفیسر تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ان کے عہدوں سے۔ اب بتائیے گا کہ پولیس کے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں جاتی، پولیس کو 15 کی کوئی کال نہیں آتی، پولیس سے کوئی مدد طلب نہیں کرتا، پولیس کس طرح سے فوری طور پر ان کو ریلیف دیتی یا ان کو پروٹیکٹ کرتی؟ یہ پاسبل تھا ہی نہیں۔ جلد بازی میں پولیس آفیسرس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا یا ٹرانسفر کر دیا گیا، یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس ایریے میں جتنے موبائل نمبر تھے اس کو ٹریس کر کے 60 سے 70 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو جیل بھیجا اور شناخت پریڈ کے لیے عائشہ اکرم کو جیل لے جایا گیا۔ مجھے بتائیے گا کہ جب عائشہ اکرم کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کے چہرے وہ دیکھ رہی تھی، ان کو پہچان رہی تھی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 400 ساڑھے 400 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ آپ ان میں سے عائشہ اکرم یا تو سب کو شناخت کرے، سب کو وہ دیکھے اور بتائے کہ ان میں سے کون کون جو تھا وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں شامل تھا، کس نے اس کے اوپر تشدد کیا، کس نے اس کے ساتھ کوئی اور غلط حرکت کی۔ یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے موب کی موجودگی میں عائشہ اکرم کے لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک ایک کو یہ پاسبل ہوگا۔ اب وہ جس شخص کی طرف وہ انگلی کھڑی کرے گی آپ اس کو ملزم سمجھ کر یا مجرم سمجھ کر آپ اس کو پکڑ لیں گے، یہ زیادتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ قانون کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لاجکس ہوتی ہیں جس کی بیس پر کہ آپ کو کچھ فیصلے کرنا ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں انفارچونیٹلی وہ جو ہمارا محمدی گروپ ہے وہ بھی فوری طور پر وہاں گریٹر اقبال پارک میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کے حق میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اس کو انصاف دلانے کے لیے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا زیادتی واقعی اس کے ساتھ ہوئی یا اس زیادتی کے لیے اس سارے گیم پلان کو پہلے سے پلان کر کے اس کو ایک پورٹری خود سے کیا گیا اور یہ سارا جو انسیڈنٹ ہے اس کو کریٹ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک خبر ہے کہ اس واقعے سے چند دن پہلے عائشہ اکرم نے خود سے اپنی ایک ویڈیو وائرل کی کہ وہ 14 اگست کو اتنے بجے وہ گریٹر اقبال پارک میں آ رہی ہیں اور اپنے فالورز کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس دوران اس نے پولیس کو پروٹیکشن کے لیے کوئی کال کی، ان کو بتایا؟ حالانکہ وہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے پولیس کو ان کو پروٹیکشن دینا بھی ضروری تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے واقعات کو آپ اس طرح سے اچھالیں نیشنل میڈیا کے اوپر
ایک عورت کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے آپ اپنے پورے ملک کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو داؤ پر لگا دیں. تو اس اینگل سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ زیادتی جو پولیس کے ساتھ ہوئی, جو اس لڑکی کو انڈیو فیور دے کر کے آپ نے پاکستان کے امیج کو جو ڈیمیج کیا, خراب کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, خاص طور پر انڈین میڈیا نے اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا, یہ پاکستان کے لیے بڑا شیم فل ایکٹ تھا. سو اس چیز کو ہر اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور فوراً سے پہلے کسی واقعے کو لے کر کے ایک سائڈ کو آپ سچا بنا کر پبلک کے سامنے رکھ دیں, یہ زیادتی ہے. میرٹ کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور جو اس میں کوئی ذمہ دار بنتا ہے آپ ٹھیک ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ بینگ اے وومن آپ سارا کریڈٹ اس کو دیتے جائیں, اور جو صنف مخالف ہے آپ اس کو ملزم سے مجرم بنا کر اس کو پہرے میں کھڑا کر دیں. یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سو ہمیں اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, اور آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یقیناً اقدامات اٹھانے چاہیے, لیکن جلد بازی میں غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے. شکریہ.